لوط کی بیوی بائبل کے ان سب سے خوفناک گمنام کرداروں میں سے ایک ہے جن کا نام تک درج نہیں کیا گیا۔ اس لیے نہیں کہ اس نے قتل کیا تھا، اس لیے نہیں کہ اس نے بت بنائے تھے، اس لیے نہیں کہ اس نے قوموں کو بغاوت میں ڈالا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ صرف ایک نظر، ایک ادھورا لگاؤ، ایک تقسیم شدہ دل۔ اور بعد میں خداوند یسوع مسیح نے بھی لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 17 باب اور 32 آیت میں چند الفاظ میں پوری انسانیت کو خبردار کیا، جہاں کچھ یوں مرقوم ہے کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ نہ ابراہم، نہ موسیٰ، نہ داؤد، نہ ایلیا، بلکہ لوط کی بیوی۔ اس بات سے ہمیں جتنا متاثر ہونا چاہیے شاید اتنا ہم ہوتے نہیں، کیونکہ اس کہانی کے اندر کلام مقدس کی ایک گہری روحانی اور نفسیاتی جنگ پوشیدہ ہے۔ نجات اور خواہش کی جنگ، آزادی اور وابستگی کی جنگ، اس چیز کے درمیان جنگ جس سے خدا آپ کو نکال رہا ہے، اور اس چیز کے درمیان جس کی طرف آپ کا دل اب بھی پوشیدہ طور پر کھنچتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ لوط کی بیوی صرف اس لیے مر گئی کیونکہ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، لیکن کلام مقدس کے لحاظ سے بات صرف اتنی نہیں تھی۔ وہ اس لیے ہلاک ہوئی کیونکہ اس کا دل کبھی سدوم سے نکلا ہی نہیں تھا۔ اور اگر ہم ایمانداری سے سوچیں تو آج بہت سے مسیحی جسمانی طور پر خدا کی طرف چل رہے ہیں، مگر دل اور سوچ میں ان گناہوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جن سے خدا نے انہیں نکالا تھا۔ اسی لیے یہ کہانی آج بھی دلوں کو جھنجھوڑتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ظاہری طور پر دنیا چھوڑ دیتے ہیں لیکن اندر سے ابھی بھی اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ پیدائش 19 باب صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ روحانی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول دیتا ہے۔ عبرانی متن ایک ایسی گہرائی ظاہر کرتا ہے جو کسی ترجمہ میں نظر نہیں آتی۔ پیدائش کی کتاب 19 باب اور اس کی 26 آیت میں یوں لکھا ہے کہ مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ یہاں مڑ کر دیکھا کے لیے عبرانی زبان میں اس کا مطلب صرف ایک عام نظر ڈالنا نہیں تھا، بلکہ خواہش کے ساتھ دیکھنا، دل لگانا، سوچنا یا کسی چیز سے جذباتی وابستگی رکھنا تھا۔ یعنی یہ صرف آنکھوں کا معاملہ نہیں تھا، یہ دل کا معاملہ تھا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح بعد میں لوکا 17 میں لوط کی بیوی کو شاگردی اور سپردگی کے ساتھ جوڑتے ہیں، کیونکہ مسئلہ صرف گردن موڑنے کا نہیں تھا، مسئلہ دل کی سمت کا تھا۔ وہ جسمانی طور پر سدوم سے نکل گئی تھی، مگر ذہنی اور جذباتی طور پر ابھی بھی وہیں تھی، اور یہی بات پوری کہانی بدل دیتی ہے۔ ذرا منظر کا تصور کریں، آسمان سے آگ برس رہی ہے، گندک شہر پر گر رہی ہے، پیچھے چیخوں کی پکار ہے، دھواں پورے شہر کو لپیٹ رہا ہے۔ فرشتے لوط کے خاندان کو زبردستی باہر نکال رہے ہیں کیونکہ وہ دیر کر رہے تھے، حالانکہ عدالت کا اعلان ہو چکا تھا۔ پیدائش کی کتاب 19 باب کی 16 آیت کہتی ہے مگر اس نے دیر لگائی۔ یہاں عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ رک جانا، ہچکچانا، تاخیر کرنا یا فیصلہ نہ کر پانا۔ سوچنے کی بات ہے، کوئی اس وقت کیوں رکے گا جب خدا کی عدالت سامنے کھڑی ہو؟ کیونکہ بندن دل میں جذباتی وابستگی پیدا کر دیتا ہے۔ سدوم برا تھا مگر مانوس بھی تھا، اور لوگ اس بات کو کم سمجھتے ہیں کہ مانوس چیز انسان کو کتنی مضبوطی سے باندھ لیتی ہے۔ کبھی کبھی تکلیف دہ ماحول بھی انسان کو اچھا لگنے لگتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ ظلم والے رشتوں میں واپس چلے جاتے ہیں، نشے کے عادی لوگ دوبارہ گر جاتے ہیں، زہریلے چکر بار بار دہرائے جاتے ہیں، اور اسرائیلی مصر سے نکلنے کے بعد بھی واپس جانا چاہتے تھے، کیونکہ غلامی کبھی کبھی دل کو مانوس لگنے لگتی ہے اور آزادی شروع میں اجنبی محسوس ہوتی ہے۔ لوط کی بیوی اس روح کی تصویر ہے جو اس ماحول سے دل نہیں ہٹا سکتی جس پر خدا نے عدالت کر دی ہو۔ اسی لیے یہ کہانی آج بھی زندہ محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ پاکیزگی سے زیادہ اپنے پرانے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، انہیں پرانی توجہ یاد آتی ہے، پرانی خواہشات، سمجھوتے، ہنگامہ، غلط رشتے، چھپے ہوئے گناہ، وہ پرانی شناخت جس میں وہ خود کو طاقتور محسوس کرتے تھے۔ ظاہری طور پر وہ کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے آزاد کر دیا، لیکن اندر سے وہ اب بھی سدوم کو خوبصورت سمجھتے ہیں، اور آخرکار جس چیز کی خواہش دل میں باقی ہو وہ آپ کی نظریں پیچھے موڑ دیتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 9 باب کی 62 آیت میں فرماتے ہیں، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے
دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ یہاں پیچھے دیکھتا ہے کے لیے یونانی لفظ صرف دیکھنے کا مطلب نہیں دیتا بلکہ پرانی چیزوں کی طرف مسلسل دل لگانے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی پھر وہی بات کہ مسئلہ وابستگی کا ہے۔ اسی لیے شاگردی صرف ظاہری تبدیلی نہیں، یہ دل کی تبدیلی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں مگر دل میں اس کی یادگاریں بناتے رہیں۔ یہ وہ پوشیدہ جنگ ہے جس کے بارے میں بہت کم ایماندار بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے عمل چھوڑ دیا مگر محبت نہیں چھوڑی، اور ادھورا لگاؤ ہمیشہ کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات پرانی یادیں روحانی طور پر خطرناک بن جاتی ہیں۔ ہر یاد معصوم نہیں ہوتی، کچھ یادیں جال ہوتی ہیں۔ شیطان اکثر لوگوں کو ان کے ماضی کی خوبصورت یادوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ سدوم دور سے شاید خوبصورت لگتا تھا۔ گناہ ہمیشہ اپنی تباہی نہیں دکھاتا، وہ اپنی لذت دکھاتا ہے۔ شاید لوط کی بیوی کو آرام یاد آیا، فساد نہیں۔ لذت یاد آئی، زہر نہیں۔ قبولیت یاد آئی، عدالت نہیں۔ اور آج بھی آزمائشیں ایسے ہی کام کرتی ہیں۔ شیطان آپ کو یہ یاد نہیں دلاتا کہ گناہ نے آپ کو کیسے توڑا تھا، وہ صرف یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ کیسا محسوس ہوتا تھا۔ اسی لیے اکثر لوگ مسلسل دعا کے باوجود بھی بار بار گر جاتے ہیں۔ ان کا جسم تو نکل آیا مگر ذہن واپس جاتا رہتا ہے۔ روح اب بھی مصر کو یاد کرتی ہے۔ اسی لیے بائبل بار بار ذہن کے بارے میں خبردار کرتی ہے۔ رومیو 12 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ یہاں بدلتے جاؤ کے لیے استعمال ہونے والے یونانی لفظ کا مطلب ہے مکمل تبدیلی۔ خدا صرف انسان کو بہتر نہیں بناتا، وہ اسے نیا بنا دیتا ہے، کیونکہ اگر ذہن نیا نہ ہو تو ماضی مستقبل کو کھینچتا رہے گا۔ لوط کی بیوی نمک کا ستون بن گئی، لیکن آخرکار نمک ہی کیوں؟ کیونکہ قدیم زمانہ میں نمک علامت تھا ویرانی کی، بنجر پن کی، گواہی اور مستقل تباہی کی۔ وہ ایک نشان بن گئی، ایک وارننگ، ایک انتباہ، ایک خاموش پیغام، ایک ایسی مثال جو بتاتی ہے کہ تقسیم شدہ دل خدا کے راستے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اور شاید سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ بائبل اس کا نام تک نہیں بتاتی۔ وہ اپنی شناخت سے نہیں بلکہ اپنی وابستگی سے یاد رکھی گئی۔ صرف یہی بات ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر ہم ایمانداری سے دیکھیں تو آج بھی بہت سے لوگ یہی کر رہے ہیں۔ وہ مستقبل کی طرف چل رہے ہیں مگر دل میں پرانی زندگی کے لیے غم کر رہے ہیں۔ اب بھی ان چیزوں کو پکڑے ہوئے ہیں جنہیں خدا نے چھوڑنے کو کہا تھا۔ پرانی باتوں کو بار بار یاد کرتے ہیں، پرانی آزمائشوں کو دل میں جگہ دیتے ہیں اور ان چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں جنہیں خداوند یسوع مسیح صلیب پر ختم کرنے آئے تھے۔ اسی لیے یہ کہانی آج بھی اتنی ہی طاقتور ہے۔ ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں لوگ ہمیشہ پیچھے دیکھتے ہیں، پرانے رشتے، پرانے گناہ، پرانی شناخت، پرانا طرز زندگی، پرانا غصہ، پرانے زخم، پرانے نشے۔ لوگ ان چیزوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں جنہیں خدا مٹانا چاہتا ہے، لیکن خدا کی بادشاہی ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ یسایہ کی کتاب 43 باب اور اس کی 18 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ یادیں رکھنا گناہ نہیں، لیکن ماضی میں جینا حال کی فرما برداری کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسرائیلی چند دنوں میں مصر سے نکل آئے مگر مصر کئی سال ان کے اندر سے نہ نکلا۔ اصل جنگ یہی ہے، اندرونی آزادی۔ اور شاید اسی لیے کچھ لوگ روحانی طور پر تھکے ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہری مسیحت بغیر اندرونی سپردگی کے دل میں ٹوٹ پوٹ پیدا کر دیتی ہے۔ ایک دل میں 2 زندگیاں لڑتی ہیں، ایک حصہ مسیح کے پیچھے چلنا چاہتا ہے اور دوسرا اب بھی سدوم کو یاد کرتا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح صرف رویہ بدلنے نہیں آئے، وہ دل آزاد کرنے آئے ہیں۔ حقیقی آزادی، ایسی آزادی جس میں آپ کی روح اس قید کی خواہش نہ کرے جس سے خدا نے آپ کو نکالا تھا۔ صلیب صرف ماضی کی معافی نہیں، یہ ماضی کی غلامی سے آزادی بھی ہے۔ خداوند اپنے زندہ کلام سے ہم سب کو بہت برکت دے۔ خداوند نے چاہا اور زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔